ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی۔ موضوع ہے آج کا قرآن اور معاشی نظام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ عموماً دعویٰ کیا جاتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام ایک مکمل معاشی نظام دیتا ہے۔ کیا یہ مکمل معاشی نظام فی زمانہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکمل معاشی نظام ہے، یا آپ قرآن کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی بیگ صاحب، معاشی نظام، اسلام ہمیں دراصل کوئی نظام وغیرہ نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں چند اصول اور ضوابط اور قوانین دے دیتا ہے، اور جو اس نے ہمارے اندر الہام کیا ہوا ہے، جو ہمیں فطرت دی ہوئی ہے، جو ہمیں عقل دیا ہوا ہے، وہ اس عقل پر بھروسہ کرتا ہے۔ جیسے یہ جو پولیس کا نظام ہے، یہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے تو نہیں گئے، بعد میں کچھ اس کی جو بناوٹ ہوئی ہے، حضرت عمر نے کچھ کیا ہے، پھر آگے چلے تو اور بڑھتا چلا گیا ہے۔ تو بات یہ کہ ہر زمانے میں اس کے پتھر کا زمانہ بھی تھا، یہاں زرعی زمانہ بھی رہا ہے، انڈسٹریل ریولوشن بھی آیا ہے، سائنسی لوگ بھی آئے ہیں، زمانہ بھی آیا ہے، اور آگے نینو ٹیکنالوجی کا زمانہ، اللہ نے خدا خبر کیا کیا ہوگا۔ تو اللہ ہر زمانے کے لیے ایک نظام کیسے وہ کر کے دے دے گا؟ وہ اس زمانے میں تو کچھ لاگو ہوا ہوگا، آج کیسے لاگو ہوگا؟ تو وہ اللہ ہمیں ہمارے عقل پر بھروسہ کرتا ہے، اور وہ بدلتے حالات اور زمانے کے مطابق وہ جو نظام ہے وہ عقل اور فطرت کو استعمال کرتے ہوئے انسانیت خود بنا لیتی ہے۔ اس کی اجازت بھی ہے، حکومتوں کو بھی اجازت ہے وہ چینج کریں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، جیسے پولینیشن کی بات میں کبھی کبھی کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جگہ وہ جب گئے مدینے میں، تو آپ مکے کے تاجر طبقے سے ایک تعلق تھا، آپ کرتے بھی رہے، سامان بھی اماں خدیجہ کے لے کے جاتے رہے۔ تو جب وہاں گئے تو پولینیشن ہوئی، یعنی کہ وہ انہوں نے اس کو درختوں کو آپس میں جو جوڑنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کیا۔ تو حضور نے کہا یار یہ نہ کرو تو کیا ہے، یہ کیوں اس میں مداخلت کرتے ہو؟ تو صحابہ نے نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو فصل گر گئی کھجور کی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے ایک بات کہی ہے وہ نہ ہو، وہ غلط ہو جائے، سمجھ میں نہیں آئی بات، تو یہ کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا کس بات پہ؟ تو انہوں نے کہا یہ ہم پیوند کاری کرتے تھے، آپ نے کومنٹ فرمایا، ہم نے وہ نہیں کیا تو یہ ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملات مجھ سے بہتر جانتے ہو، میں تمہیں ہدایت دینے آیا ہوں، میں تمہیں کاروبار کرنا سکھانے نہیں آیا، یا کوئی بھی ادارہ بنانے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک خد و خال بڑے بڑے قانون آپ دے کے چلے گئے۔ جیسے قرآن بار بار کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ سکھاتے تھے کتاب یہاں مانے اس کا کیا ہے؟ قانون کے معنی ہے جی، اور والحکمہ، دانائی کی باتیں، اصول، فلسفہ، یہ سکھایا آپ نے۔ مگر جہاں مطلب آپ نے اصول دے دیے، قوانین دے دیے، اب ہم نے منطبق کرنا ہے، تو ممکن ہے وہاں پہ متشابہات بھی آ جائیں۔ اور یہ کہا وبینہما متشابہات، بعض کاموں کو پورا کرتے وقت آپ کے سامنے رائے مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو آپ جو ہے نا، جیسے وہ 4 چیزوں کو کھانے پینے کے بارے میں، باقی چیزوں تو کلیئر ہیں، کلیئرٹی ہے لوگوں کو، 4 چیزوں کے بارے میں بالکل متشابہ تھی۔ انما، وہاں آیت آ گئی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، 4 چیزوں کا پن پوائنٹ نہ، ادروائز تو یہاں پہ تو ہر چیز کا نام آنا چاہیے تھا نا، ہر چیز کا نام تو نہیں آیا، یہ ان میں کچھ متشابہ۔ اور ویسے سود میں اور جوئے میں اور شراب میں کچھ چیزیں یوں تھیں کہ بھی وہاں پہ بھی آپ کرایہ کھاتے، شک پایا جاتا تھا، تو وہاں جہاں شک پایا جاتا وہاں کلیئرٹی سے منع کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، قرآن ایسے ہی کرتا ہے کہ جب آپ 2 راہیں پہ 3 راہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن مجید آپ کو وہ لیسن دیتا ہے، وہ راہ دکھاتا ہے، اور اس کے اشارے دیتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ بالکل کلیئر ہے، یہاں چلے جاؤ۔ اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایک چیز قرآن مجید میں کلیئر نہیں ہے، ایک چیز احادیث نبوی میں، سنت میں کلیئر نہیں ہے، تو قرآن مطلب یہ ہمارا رسول ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ اجتہاد کرو گے، تو اگر صحیح چیز چن لو گے اجتہاد سے تو تمہارے لیے 2 اجر ہوں گے، اور اگر غلط بھی چنو گے تو تمہارے لیے 1 اجر ہوگا، کیونکہ تم نے کام کیا ہے جی، آپ اس پہ بیٹھے نہیں رہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں 4 وجود بیسیکلی، اکثر میں کہا کرتا ہوں، ہمارے اساتذہ کہا کرتے ہیں کہ 4 وجود ہیں، ایک یہ حیوانی وجود، ایک یہ عقلی وجود، ایک یہ روحانی وجود، اور چوتھا اخلاقی وجود۔ ان 4 وجودوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ قرآن، اللہ ہمارا پروردگار عالم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا
جو مطمع نظر میں سمجھاؤں وہ آپ کی معیشت کو پاک کرنا ہے، آپ کی معیشت کو کی تطہیر کرنی ہے، آپ کی معیشت کا تزکیہ کرنا ہے، آپ کو وہ طریقے سکھانے ہیں کہ جس میں آلائشیں نہ ہوں، جس میں گندگی نہ ہو، جس میں کسی کا حق نہ مارا جائے، جو ایک یعنی معاش آپ کمال ہیں، جس طرح ہاں قرآن کے بڑے بڑے اصول و ضوابط ہیں، ان میں جتنا چاہے کمال ہیں، لیکن جو اصول و ضوابط ہیں وہ آپ اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہیں. ایسے ہی ہے، اور وہ اصول اللہ نے دے دیے، قرآن نے دے دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیں کہ یہ جو دنیا بنانے کا جو ہمارا اصول ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید دنیا جزا و سزا کے اصول پہ بنی ہے، یا دنیا میں ہم آئے ہیں تو یہاں میں غلط کام کروں تو ایک فرشتے کا پیچھے سے چانٹا مکا ڈنڈا مجھے پڑنا چاہیے، جو کہ نہیں پڑتا، یا میں غلط اچھا کام کروں تو مجھے کوئی پھل فروٹ ملنا چاہیے، پیسے ملنے چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. یہ دنیا جزا و سزا کے قانون پہ نہیں بنی ہوئی. جو بات ہم اکثر ہمارے بڑے ہمارے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا جزا و سزا کے نظام پہ نہیں بنی، یہ ابتلا کے نظام پہ بنی ہے، آزمائش کے نظام پہ بنی ہے. یہ کیا ہے؟ صبر و شکر. بہت دے دیا تو شکر کرتے ہو کہ نہیں، اور چھین لیا تو صبر کرتے ہو کہ نہیں. ایسے ہر معاملات میں یہ ایک آزمائش ہے. اور اس آزمائش میں دیکھیں انسانوں کو جو پیدا کیا ہے اللہ نے، ہر ایک بندہ وہ کو عالم بھی ہو سکتا ہے، وہ لیڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ دہقان بھی ہو سکتا ہے، وہ شاعر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہر ایک کی چوائس، ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کی معلومات، یہ مختلف ہے. تو اس مختلف معلومات میں ہر بندہ دوسرے کا محتاج اور محتاج الہ ہے. کیسے کہ ایک بندہ بادشاہ ہے تو خاکروب تو اس کو بھی چاہیے نا، ٹائپسٹ تو اس کو بھی چاہیے، سیکرٹری تو اس کو بھی چاہیے، دہقان تو اس کو بھی چاہیے. اب آپ کتنے لائق آدمی ہیں بیگ صاحب، آپ جا کے حل تو نہیں جوڑ سکتے، آپ کو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. میں کتنا اچھا ڈاکٹر ہوں لیکن میں شاید اتنا اچھا اور کام نہ جانتا ہوں دنیا کے. ٹھیک ہے جی. تو ہر ایک کو، اور وہ کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ اچھائی اور برائی سے اللہ تمہیں آزماتا ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. اور دیکھو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہاں بھی یہی کہا کہ تمہیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے. تمہاری جو یہاں پہ تمہارے اعمال ہوں گے، علم اور عمل. ایک تو علم کو پاک کرو، جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کو پاک کرتے ہیں نا، طہارت کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں جی. تو اسی طرح ہم اپنے دماغ عقل کو بھی پاک کرتے ہیں، اس کو بھی وحی کی روشنی سے اس کو پاکی اس میں لاتے ہیں، خیالات کی پاکی، عقیدے کی پاکی لاتے ہیں. اور یہاں جو دل ہے اس میں دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تعمل للہ کانک تراہ، تو ایسے اعمال کیا کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ کو تو یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تو کم از کم یہ تو مستحضر رہے کہ وہ پروردگار تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو یہ نہیں کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ دنیا آزمائش کے اصول پر بنی ہے، برابری کے اصول پر نہیں، یہ اصول مساوات پر نہیں بنی، یہ اصول انصاف پر بنی ہے. اور وہ پاک پروردگار جو ہے وہ جانتا ہے کیا انصاف ہے. اور دیکھیں وہ صاف کہتا ہے اس معیشت کے باب میں، قرآن پاک فرماتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ معیشت ان کے درمیان ہم نے بانٹی ہے کہ کیا دینا ہے. فی الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے درجات میں بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے. آپ کے پاس کروڑ روپے ہیں تو دوسرا بندہ شاید اس کے پاس 200 روپے بھی نہ ہو، تو اس میں کہ یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی آزمائش ہے. اچھا جی. پھر کہا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے کام بھی تو کروانے نا، کام بھی تو دنیا کا چلنا ہے. اور کہا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ ان سب سے بہتر ہے. اور کہیں قرآن کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ تیرے رب کا کلام، یہ قرآن ان سب نے جو اکٹھا کیا ہوا ہے اس سے بہتر یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ میں سمجھا ہوں معیشت کے باب میں، اس کی قانون معیشت، اس کی چند چیزیں میں بیان کرتا ہوں کہ قانون معیشت، قوانین ہاں جی، جو اللہ نے قوانین رکھے ہیں. نظام سے تو اگین ہمارے اساتذہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، نظام نہیں ہے، نظام کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بنا لیں آپ، کوئی بنا لیں، ہاں کوئی بنا لیں. تو قانون معیشت کا جو خلاصہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہوں کہ آپ کو راہ دکھا دی جائے، اس کے بعد آپ اپنے کام خود کریں، اپنے ڈپارٹمنٹ بنائیں، ادارے بنائیں، چیزوں کو معیشت کا نظام بناتے رہیں. پہلا ہے آپ زکوٰۃ دیں گے. اچھا، اس کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ آپ زکوٰۃ، پاکیزگی جو ہے آپ کا مال کی پاکیزگی. اور دیکھیں زکوٰۃ کا ترجمہ ہی پاکیزگی ہے.
زکوٰۃ کا ترجمہ یہ پاکیزگی ہے. مسلمان زکوٰۃ ادا کریں گے اور لازماً کریں گے. اور دیکھیں اس پہلے پوائنٹ کو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ نے عبادت میں رکھ دیا ہے نماز اور زکوٰۃ. نماز اور زکوٰۃ پتہ نہیں کتنی بار قرآن مجید میں آیا ہے, بلکہ کتنی بار آنے کے علاوہ آپ دیکھیں قرآن شروع ہوتا ہے تو کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یعنی کہ روزی اس میں سے خرچ کرو نماز کے بعد, اللہ کو سجدوں سے راضی کرو, مخلوق کو خدمت سے. یہ نظام دوسرے والا ہے. اس میں اللہ کہتا ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اللہ کی مخلوق پر, وہ اللہ کو تو نہیں دیں گے نا, اللہ کے پاس تو کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, تو اس کا اکاؤنٹ یہ بندے ہیں. تو کہا کہ جو میں نے دیا ہے اس کو میرے بندوں پہ خرچ کرو. تو کہا کہ مسلمان زکوٰۃ لازم دیں گے, عبادت سمجھ کے دیں گے, یہ نہیں کریں گے گناہ ملے گا. یہ نماز آپ نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا نا, زکوٰۃ نہیں دیں گے تو گناہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. اور جائز طریقے سے جتنا بھی آپ مال کمائیں اللہ کو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ ہے. آپ جو مرضی کمائیں آپ اس کو کمائیں حلال طریقے سے, جائز طریقوں سے, جو میں نے کچھ بیان کیے ہیں. باقی ہم قرآن مجید سے سپورٹ لے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ جو ہے وہ ریاست کو لازم دینا ہے, ریاست نے لازمی لینا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اس کے علاوہ اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے پراپر, جو زکوٰۃ کی ہم آگے شرح بیان کریں گے جو صحیح زکوٰۃ ہے, تو اس سے ریاست کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ ایک حبہ بھی نہیں لے سکتی. تو یہ زکوٰۃ لازم ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ نے نظام بھی تو چلانا ہے, حکومتوں نے اپنے نظام چلانا ہے, اور گھر کے میں نے کمانا ہے تو اپنے گھر کو بھی تو چلانا ہے اپنے. تو ان کے لیے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ پیسے کماؤ گے تو زکوٰۃ دو گے نا, اگر آپ نے کمانا ہی کچھ نہیں تو پھر زکوٰۃ کس بات پہ. تو زکوٰۃ پہلی شرط ہے, پہلا قانون جو ہے, پہلا اصول جو ہے قانون معیشت کی پاکیزگی کا, زکوٰۃ آپ دو گے اور جائز طریقوں سے جو مال کماؤ گے اس کے آپ مالک ہو جاؤ گے تو زکوٰۃ دو گے. نمبر 2, قومی املاک. جی ٹھیک ہے جی. وہ تمام اموال اور املاک جو انفرادی ملکیت میں نہیں جا سکتے وہ ریاست کی ملکیت میں رکھیں گے, تاکہ قوم کی یہ دولت عمراء کے پاس کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, تاکہ قوم کے عمراء میں ہی گردش نہ کرتی پھرے. یہ ریاست اپنے پاس رکھے گی اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے معاملات کو بھی چلائے گی, اور جو مساکین ہیں, غرباء ہیں, جو معاش نہیں کما سکتے, اور سڑک ہے, سڑکیں رفائی کام جو عام لوگوں کے, ڈسپنسریاں بنائے گی, اسکول بنائے گی, اور اس طرح کے بہت سے کام ہیں. آج کل کورونا آ گیا تو کورونا کے انجیکشن لگوائے گی, لگانا چاہیے ان کا کام ہے, لگوانا چاہیے. تو وہ بھی کرے گی, اور اس کا فائدہ غرباء بھی اٹھائیں گے, مساکین بھی اٹھائیں گے, اور حکومتی ذمہ داریاں بھی ادا ہوں گی. یہ قومی اموال ہیں. جیسے حضور کے بعد حضرت عمر کے دور میں بڑی بڑی جگہیں فتح ہوئیں, تو آپ نے وہ جگہیں کسی کو دی نہیں, اللہ نے منع کر دیا, کسی کو نہیں دینی, اپنے پاس رکھیں, ریاست کے پاس رکھیں, اور اس سے ذریعے اس سے خراج وصول کریں, اس کو لوگوں کی فلاح کے لیے دے دیں ایک ٹکڑا. جیسے آج ہم لیز کا ایک ٹرم بولتے ہیں, دے دیں, اور اس میں سے وہ لوگ کمائیں, اپنا کمائیں, مزے کریں, لیکن جائیداد حکومت کی رہے گی. نمبر 3, تیسرا قانون یا اصول وہ کیا ہے, دوسروں کے مال کو باطل طریقوں سے, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ. یہ اتنا بڑا اصول دے دیا. رشوت اس میں آ گئی, چوری اس میں آ گئی, غصب اس میں آ گیا, قبضہ اس میں آ گیا, یعنی کہ تمام جو آپ کوئی نام لیں زیادتی کا وہ یہاں آ کے منع ہو جائے گا. اس ایک آیت کی مد میں وہ منع ہو جائے گا. تو کہ دوسروں کا مال باطل طریقوں سے کھانا حرام ہے. اس میں سود اور جوا کا تھوڑا سا مشکوک تھا کہ سود یار میرے ہی تو پیسے ہیں, میں نے تو اگر مکان کرائے پہ دیا تو وہ بھی تو پیسے ہی ہے نا, تو اس پہ اگر میں کرایہ لیتا ہوں تو اس پہ کرایہ کیوں نہیں. تو اس پہ اللہ نے انٹرفیئر کیا, اس نے کہا نہیں, حل اللہ البیع وحرم الربا, میں اللہ ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں. تو اس پہ سود کو کیٹیگرائز کر دیا. جوا بندہ کہہ سکتا ہے بھول گیا, کھیل رہے ہیں, کھیلتے کھیلتے, لیکن اس میں بھی غرر اور ضرر ہے, دھوکہ ہے, اور ایک پارٹی اس میں نقصان لے کے ہی جائے گی. اللہ نے اس کو بھی نام لے کر منع کر دیا. باقی اور بہت سے طریقے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے. اس کے علاوہ دوسرے تمام معاشی معاملات میں جواز اور عدم جواز کا جو اصول ہوگا وہ اس آیت سے ڈرائیو کیا جائے گا. یہ تیسرا قانون. چوتھا قانون اللہ نے فرمایا کہ لین دین, قرض, وصیت اور دیگر مالی امور کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں لکھنا لازم ہے. تحریر شہادت جو ہے وہ لازم ہے. یہ چوتھا قانون ہے. اور پانچواں قانون ہے وراثت کا, کہ ہر مسلمان کی دولت اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں میں, رشتے کی بنیاد پر اس کے وارثوں میں لازماً تقسیم ہوگی. ناظرین آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی بات.
اس نشست میں انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے یہ بتایا ہے کہ معاشی نظام تو اسلام نے نہیں دیا، لیکن معاش کو پاکیزہ کرنے کے لیے اور اس کی فیئر ڈسٹریبیوشن کے لیے اصول و ضوابط مرتب کر دیے ہیں۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔